العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اس کا ایکو کم کر دی، ایکو کم کر دی۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں علم دین حاصل کروں اور اتنا حاصل کروں کہ جو کچھ بھی زندگی میں معاملات سامنے آئے اس کے بارے میں مجھے پتہ ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور اگر مجھے نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسی پڑھی جائے، حج کرنا ہے تو حج کیسے کیا جائے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ کیسے رکھا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ہوئی عبادات۔ کیا ہوئی؟ عبادات۔ عبادات کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا بھی فرض ہے جب وہ عبادت اب پہ فرض ہو جائے۔ جیسے کوئی بچہ بالغ نہیں ہے، وہ بالغ ہوتا ہے، اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، تو نماز فرض ہو جانے سے پہلے اس پہ فرض ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کا علم حاصل کر لے۔ اور اگر کوئی عبادت واجب ہے تو اس کے واجب ہونے سے پہلے اس کو چاہیے کہ سیکھ لے کہ اس واجب کو ادا کیسے کرتا ہے۔ کوئی عبادت سنت ہے، سنت موقدہ ہے، تو اس پر یہ بات سنت ہو جاتی ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے اس سنت کو ادا کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ تو سب عبادات ہیں کہ ایک طریقہ ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو بجا لانا کیسے ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اور اس سے افضل علم یہ ہے کہ پہلے پتہ لگا لے کہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے تو ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود کیسا ہے، وہ خود کیسا ہے، اور جو ہمارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، جنت کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے حالات کے بارے میں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی بڑھاپے میں جا کے سیکھیں گے۔ اس کا وقت جو ہے جیسے ہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جب آپ ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہی آپ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ معلوم کریں کہ کس کے بارے میں آپ نے اللہ کو اللہ مانا ہے، وہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اور جس کو رسول مانا ہے تو وہ رسول کے اوصاف کیا ہیں، اور وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی حیات کے بارے میں، آپ کی تخلیق کے بارے میں، آپ کی موت کے بارے میں، آپ کی قبر کے حالات کے بارے میں، آپ کی قیامت کے بارے میں، آپ کے حساب و کتاب کے بارے میں، اور میزان کے بارے میں، اور جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کیا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ سب معلوم ہونا یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ تو یہ معلوم رکھنا اور معلوم کر کے اسی کے حساب سے ہمارا عقیدہ درست رکھنا یہ ہم سب پہ فرض ہے، اس لیے کہ عقیدہ ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ہم نے یہ جو بہار شریعت کا درس کا انتظام کچھ بھائیوں نے اپنے اپنے گھروں میں انتظام کیا، تو یہ اس درس کے کڑی کا یہ 5واں پورا سیشن ہے الحمدللہ۔ اس سے قبل ہم نے الحمدللہ کچھ دروس جو سیکھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور کچھ باتیں تقدیر کے بارے میں بھی ہم نے سنی، اور یہ درس جو ہے انشاءاللہ آج کا، اس میں ہم عقائد نبوت کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پچھلے درس میں ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ظلم کرنے کی طاقت مل جاتی ہے، بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ۔ تقدیر کے بارے میں ایک سوال کیا تھا انہوں نے کہ بڑا ظلم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مظلوم ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو جو مارا گیا اس کا کیا قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے، اور جس نے ظلم کیا اس کو ایسی طاقت کیوں دے دی؟ تو یہ اس کا ایکو کم کر دیں آپ، مجھے کان میں درد ہو، ایکو کم کر۔ تو یہ تقدیر کے بارے میں
سوال ہوا، اور یہ تقدیر کے بارے میں سوال جو ہے یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیتا ہے. تو اس پہ تو ویسے ہی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام کو، بلکہ صحابہ اکرام میں جو افضل ترین صحابہ ہیں سیدنا عمر فاروق، اور ان سے بھی افضل سیدنا ابوبکر صدیق، ان کو بھی منع فرما دیا کہ اس معاملے میں بحث نہ کرو کہ اس کو ایسا کیوں بنایا اور اس کو ایسا کیوں بنایا اللہ نے، اس کو ایسا کیوں ہونے دیا، اس کے بارے میں ظلم ایسا ہوا تو اس کو ایسا کیوں ہو گیا. یہ اس بارے میں سوچیں گے تو آپ کی عقلیں ناکام ہو جائیں گی اور اس میں غلطی میں پڑ جائیں گے اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. یہ ایک بھنور ہے، بھول بھلیا ہے. اس میں آدمی سوچ میں پڑ جائے گا تو اس کا کوئی جواب حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ خود بدعقیدہ ہو جائے گا. بہرکیف جو سوال ہوا تھا اس کا جواب قرآن پاک میں بھی اشارتاً موجود ہے کہ سورہ کہف میں سیدنا خضر علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر فرمایا تو سفر کے دوران آپ نے 3 کام کیے. 3 کام میں سے ایک کام یہ تھا کہ پہلے ایک کشتی میں آپ سوار ہوئے. کشتی میں آپ سوار ہوئے تو اس کشتی سوار ہوئے اور کشتی کے پٹے کو اکھاڑ کے کشتی کو خراب کر دیا. کس نے؟ سیدنا خضر علیہ السلام. پھر آگے گئے تو ایک بچہ ان کو ملا. بچہ معصوم سا بچہ تھا، معصوم تو نہیں کہنا چاہیے، ینگ بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور شاید اس کی آنکھیں بھی نہیں تھی. لیکن اس بچے کو قریب بلا کر کے سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، اس کو ذبح کر دیا. تیسرا، جب ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پہ ان کو بھوک لگی تھی تو اس گاؤں والوں کو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہم کو کھانا دو، تو گاؤں والوں نے صاف انکار کر دیا. لیکن اسی گاؤں میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی. تو سیدنا خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ ویسی درست ہو جائے. تو آپ نے صرف گرتی ہوئی دیوار کو ہاتھ لگایا تو دیوار پھر سے کھڑی ہو کے ہی سالم ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ سیدنا خضر علیہ السلام سے پوچھا بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، پٹا کیوں اکھاڑ دیا کشتی کا. دوسری مرتبہ بچے کو قتل کیا تو کیا اس بچے کو قتل کیا تو کوئی قصور نہیں تھا. اور تیسرا، وہ دیوار جو گرنے والی تھی اس دیوار کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ جس سے ہم نے کھانا مانگا تھا ان گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا. آپ یہ دیوار ٹھیک کر دیتے، آپ یہ دیوار ٹھیک کر دیتے اور پیسے لے لیتے تو ہمیں کچھ پیسوں سے پھر کھانا مل جاتا. باقی مختلف جواب سیدنا خضر علیہ السلام نے عطا فرمائے. لیکن جس بات پہ میں آپ کو جو ہے اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ ظالم ظلم کرتا ہے اور مظلوم بیچارہ مارا جاتا ہے، تو اس میں ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں اس کا جواب نہیں ملے گا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اس بچے کو آپ نے قتل کیوں کیا، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے جواب دیا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَتَاهُ فَأَمَّا الْغُلَامُ بارکہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ جو بچہ تھا جس کو میں نے ذبح کر دیا، یہ بچہ بڑا ہو کر کے معاذ اللہ بڑا باغی اور کافر بن جاتا، بڑا باغی اور کافر بن جاتا، اور یہ اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے طغیانی اور کفر کے اوپر ابھارتا، طغیانوں و کفرہ کی طرف وہ ابھارتا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرٌ مِنْهَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے ماں باپ کو دکھ تو ہوگا اس کے مر جانے کا، لیکن اس کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھا صاف ستھرا اور نیک بیٹا عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی آیت ابھی مستحضر نہیں ہے میرے سامنے، ابھی یاد بالکل فکان ابو نہیں، وہ نہیں، وہ تو یتیم بچوں کے لیے. لیکن یہ ہے کہ پھر سیدنا خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں جو کچھ بھی میں نے کیا یہ اللہ کی مشیت سے کیا ہے، اپنے ارادے سے نہیں کیا، اپنے ارادے سے اپنی خواہش سے نہیں کیا. جو کچھ اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق کیا. لیکن اس میں راز بھی بتا دیا کہ اس بچے کو قتل کرنے کا حکم اس لیے ملا کیونکہ یہ آگے جا کر کے یہ بچہ کافر ہو جاتا اور اتنا دلیر ہو جاتا کہ اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے طغیانی مطلب بغاوت اور کفر پہ ابھارتا. تو اللہ تبارک و تعالی چاہا کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں تو ان کو مومن رہنے دیا جائے، اور اس کو ختم کر کے اس کے ماں باپ کو اس سے اچھا صاف ستھرا اور نیک بیٹا عطا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جو ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہم افسوس کرتے ہیں ہائے ہائے اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور فلاں کو قتل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا تھا، ہمیں اور آپ کو مصلحتوں کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس بات کا جواب دے دوں تاکہ ان بھائی کو بھی جو تسلی ہو جائے، اور جن کے ذہن میں اس طرح کے سوال آتے ہیں
ان کو بھی تسلی ہو جائے۔ بہرحال تنبیہ یہ ہے اس بات میں کہ نصیب کے بارے میں، قسمت کے بارے میں، تقدیر و قضا کے بارے میں بحث کرنا، زیادہ الجھنا، زیادہ سوچنا، یہ تو حضور نے خود منع فرما دیا ہے، خود منع فرما دیا ہے۔ تو آج کا درس باقاعدہ شروع کرتے ہیں کہ نبوت کے بارے میں عقائد ہم سیکھ رہے ہیں۔ سیدنا مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بحر شریعت کا یہ پہلا حصہ ہے، جس میں سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب نبوت کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کی ذات اور صفات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اس بات سے اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ تو جو دیواچے کی طرف میں نے آپ سے عرض کیا وہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ کہیں وہ ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہ سوچے، عقیدہ نہ رکھے جو کفر ہو، یا ایسی بات نہ سوچے کہ جو اس میں ہے اور کہے گی یہ نہیں ہے، تب بھی معاذ اللہ گمراہ و کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ کہیں ان کے لیے جو چیز محال ہے وہ ان کے بارے میں نہ سوچ پڑے، اس کے اندر نہ گھس جائے، اور جو چیز ان میں واجب ہونا ضروری ہے اس کا وہ انکار نہ کر دے خدا نخواستہ، کہ نبی کے اندر کچھ اوصاف واجب ہے، ہونا ضروری ہے، تو اگر کوئی اس کا انکار کر دے نادانی میں تو معاذ اللہ گمراہ و بدین ہو جائے گا۔ اور جو نبی میں ہونا محال ہے، ناممکن ہے نبی کے اندر ایسی بات ہونا، اس کا وہ عقیدہ رکھے کہ نہیں ہوتا ہے، تب بھی وہ معاذ اللہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبوت کے بارے میں اس کے عقائد درست ہونے چاہیے۔ تو اب بتاتے ہیں عقیدہ نمبر 1، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ وحی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، خاص طور پہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا ہو۔ وحی کہتے ہیں ایسی بات کو جو فرشتوں کے ذریعے آئی اور پیغام کے طور پہ اس کو ملی۔ تو نبی وہی ہوتا ہے جو انسان ہو، بشر۔ نبی اس انسان کو، اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، یعنی فرشتے کے ذریعے اس کو پیغام بھیجا۔ اور عقیدہ نمبر 1 ہی میں ارشاد فرماتے ہیں، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ رسول لفظ نکلا ہے ارسال سے، ارسال مطلب ہوتا ہے بھیجنا، ارسال ہوتا ہے مطلب بھیجنا۔ تو کسی کو اگر بھیجا جائے کسی کے پاس، تو اردو میں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں میسنجر، میسج بھیجنے، میسج لے کر کے جاتا ہے، اس لیے اس کو میسنجر کہتے ہیں۔ لیکن کسی کو اگر بھیجا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو بھیجا گیا ہے، تو رسول کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیجا گیا۔ اب ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، جیسے انسان میں اگر رسول ہے تو وہ نبی ضرور ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو نبی جتنے بھی ہیں وہ سب انسان ہیں، کوئی نبی غیر انسان نہیں ہے، لیکن رسول جتنے بھی ہیں ان میں نبی بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور کچھ رسول فرشتے بھی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ فرشتوں میں نبی نہیں کہہ سکتے، لیکن فرشتوں میں رسول ہیں جن کو مطلب بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول جو لفظ ہے یہ نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض نبیوں کے لیے، اور فرشتوں میں بھی رسول ہوئے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے، یعنی انسان تھے، اور مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا ہے نہ کوئی عورت، نہ کوئی جن کبھی نبی ہوا ہے نہ کوئی عورت۔ اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد یوں فرمایا کہ بولا سب نہیں، یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
ہم نے آپ سے پہلے کسی کو نبوت نہیں دی مگر مردوں کو. صحیح ہے. اس طرح ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی جو بنائے، جتنے بھی بنائے، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ انسان تھے اور مرد تھے. کوئی جن جو ہے اللہ کا نبی نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی کسی عورت کو نبیہ بنایا گیا. اس میں اس بات کا رد ہے کہ جو لوگ معاذ اللہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ نبی کہتے ہیں، نبیہ مانتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے کہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب اعتکاف میں بیٹھی تھی اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا کہ ان کے بطن اطہر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا ہے، پیدا فرمانا ہے، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور ان کی والدہ صاحبہ کون ہے؟ سیدہ بی بی مریم ہے. جب بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعتکاف میں بیٹھی تو ان کے پاس جو ہے جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ میں تم کو ایک بیٹا دینے کے لیے آیا، میں تم کو ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو چونکہ جبریل علیہ السلام جو ہے ایسے فرشتے ہیں جو نبیوں کے پاس آتے ہیں، وحی لے کر کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر سیدہ بی بی مریم کے پاس آئے ایک خوشخبری دینے کے لیے کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو یہاں سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ سیدہ بی بی مریم بھی جو ہے وہ اللہ کی نبیہ ہیں. لیکن قرآن پاک گواہ ہے کہ وہاں تو ایک پیغام لے کر کے آئے کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. لیکن سیدہ بی بی مریم ہے یا کوئی بھی عورت دوسری جو ہے وہ کوئی نبیہ نہیں بنی. قرآن اس پہ گواہ ہے. تو انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت. ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 3، اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے. اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کبھی بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نبی نہ بھیجتا تو ہمیں مسلمان ہونا فرض نہیں تھا، ہمیں اس پہ ایمان آنا فرض نہیں تھا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں اور اس کے کرشموں کی نشانیاں اور اس کی قدرت کی نشانیاں، بلکہ ہر چیز جو ہے اس کے خالق کی نشانی ہے، اور وہ ہر چیز اس طرف جو ہے اشارہ کرتی ہے کہ اس کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی بھی پیغمبر کو ہدایت کے نہ بھی بھیجتا تب بھی ہم سب پہ واجب ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کرتے اور اس ایک مانتے. لہذا یہ سمجھ لیں کہ اس پہ یہ واجب نہیں تھا، اس پہ یہ فرض واجب نہیں تھا کہ وہ نبی بھیجتا اور اس نبی کے بھیجنے کے بعد ہم نبوت کا اقرار کرتے، اس کی نبوت کا، اور پھر اللہ پر ایمان لاتے اور پھر جو اس کے احکام کو بجا لاتے. یہ ہم پہ اس پہ واجب نہیں تھا. اس کی یہ کرم نوازی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی خاص رحمت سے انبیاء علیہ السلام کو ہماری طرف بھیجا. ٹھیک ہے. اور اس کے دلائل میں بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ لا یجب علی اللہ سبحانہ بعث الرسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ واجب نہیں ہے کہ وہ کسی رسول کو ہماری طرف بھیجے. ٹھیک ہے. کہ اس پہ واجب نہ تھا، لیکن اس نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی خاص رحمت سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ہمیں ہدایت ملے. عقیدہ نمبر 4، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ. اس کو غور سے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ عقیدہ نمبر 4 فرماتے ہیں نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، اس پر وحی آئے یہ اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ وحی کس طرح آتی ہے؟ یا تو فرشتے کے ذریعے، یا فرشتے کی معرفت، یا فرشتے کے واسطے سے ہو، یا پھر بلا واسطہ ہو، لیکن اس پر وحی آنا ضروری ہے. جس پہ وحی نہیں آتی وہ نبی نہیں ہو سکتا. جس پہ وحی نہیں آتی اس پہ وہ نبی نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل یہ ہے، بلکہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر وحی نہ آئے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں نبی ہوں. اگر وحی نہ آئے تو معاذ اللہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ کھڑے ہو کر کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اس سے ثبوت ہی نہیں مانگا جا سکتا کہ بھئی تمہارے پر کوئی وحی آئی ہے یا نہیں آئی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بے شمار حکمتوں میں سے یہ حکمت بھی ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے
تو اس کو پاس وحی کی دلیل ہونی چاہیے کہ میرے پاس وحی آئی ہے، میرے پاس فرشتہ آیا ہے، یا مجھے یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اور کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اس کے اندر دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے ورا ہے کہ کسی بشر سے وہ ڈائریکٹ بات کرے سوائے اس کے کہ کسی فرشتے کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے سے اس سے کلام فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے یہ کہ وہ کسی بشر سے کسی انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں فرماتا، یہ اس کی شان سے ورا ہے سوائے دو طریقے سے. ایک طریقہ یہ کہ کسی فرشتے کے ذریعے اس کو پیغام پہنچائے یا پھر حجاب کے پیچھے سے اس نبی سے بات کر لے. تو معلوم یہ ہوا کہ وحی کا آنا ضروری ہے. اگر کسی پہ وحی نہیں آئے تو وہ نبی نہیں ہے. آگے پڑھتے ہیں. عقیدہ نمبر 5. بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری. ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. یہ 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. اور آگے ارشاد فرماتے کلام الہی میں بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں. اس کو پھر سے آسانی سے پڑھتے ہیں. بہت سے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری. صحیفے کہتے ہیں ورق کو، صحف کہتے ہیں ورق کو. تو بہت سے صحف جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں پر اتاری. جیسے قرآن میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کا صحف جو ہے وہ کیا ہے؟ تورات ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو صحف ہیں ان کا کوئی نام ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے. تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام پہ کتابیں اور صحف اتاری گئیں. ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. پہلی کتاب جو مشہور ہے وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتاری گئی، انجیل جس کو بائبل بھی کہتے ہیں انگلش میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل کتاب سب سے افضل رسول پہ اتاری گئی جس کا نام ہے قرآن عظیم. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کتابیں تو سب اللہ کی ہیں، کلام تو سب اللہ کے ہیں، تو قرآن عظیم کو سب سے افضل کتاب کہنے کا مطلب کیا؟ قرآن عظیم کو سب سے افضل کتاب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ ثواب ہے. اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کلام بھی ایک ہے، اور اس میں افضل اور مفضول کی گنجائش نہیں. کیونکہ کلام تو زبور بھی اللہ ہی کا کلام ہے، بائبل جو ابھی تو بائبل اصلی نہیں ہے لیکن جو اتارا گیا تھا انجیل وہ بھی اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے. تو کلام ہونے میں تو وہ سب یکساں ہے، اللہ ہی کا کلام ہے. لیکن قرآن سب سے افضل کلام اس لیے مانا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے میں اب ہمارے ثواب ہے. انجیل یعنی بائبل اور تورات اور زبور پڑھنے میں ابھی ہمارے لیے ثواب نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں ہمارے لیے سب سے زیادہ ثواب ہے. یعنی حق تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں جن کو اس نے اپنے بعض رسولوں پر نازل فرمایا اور دوسروں کو ان کی پیروی کا حکم دیا. ان میں سے 4 کتابیں بڑی اور بہت مشہور ہیں. ان میں سے ایک تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی قرآن مجید فرقان عظیم ہے جو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے اور سب سے افضل رسول علیہ السلام پر نازل ہوئی. آگے پڑھتے ہیں. یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیدہ نمبر 5. عقیدہ نمبر 6. سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی جو آسمانی کتابیں تھی وہ حق نہیں تھی، صرف قرآن ہی حق ہے، ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہے، سارے کے سارے اللہ کے کلام ہیں۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے۔ پھر سے سنیے غور سے کہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب اللہ کا کلام ہے۔ ان میں جو کچھ بھی ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، جس پر نازل ہوئی ان امتوں پہ سپرد کی تھی، اس لیے اس کا حفظ نہ ہو سکا، اس کو وہ لوگ حفاظت سے سنبھال نہیں سکے۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، ان امتوں نے اس کو باقی رکھنے کی کوشش پوری نہیں کی، باقی رہ نہ سکا وہ، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا اور بڑھا دیا۔ تو دو باتیں یہاں پر چلی کہ ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کلام اتارا ہے، کسی بھی نبی پر اتارا ہے، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، اس میں کوئی باطل نہیں ہے، سب کچھ حق ہے، سب کچھ اللہ کا کلام ہے۔ اور کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے جا بجا وما اوتیا موسیٰ وما اوتیا عیسیٰ اس طرح وَأُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، یعنی سب کچھ جو کچھ بھی کتابوں کا آپ تذکرہ سنتے ہو، انجیل کا، تورات کا وغیرہ، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ اور آگے دوسرے میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پہلی کتابیں نازل ہوئی تھی وہ خراب ہو گئی، لیکن اس لیے خراب ہوئی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ ان کی امتوں کو دے دیا گیا تھا، ان کی امتیں ان کی حفاظت نہ کر پائیں، اور یہ جو کتاب ہے کتاب الہی جس کو ہم قرآن عظیم کہتے ہیں، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے کرم پہ رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ سورہ حجر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے، کس کو؟ یعنی قرآن پاک کو اتارا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کے ظہور اس کے محافظ ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ظہور اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں اتنی تاکید ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ بے شک میں کروں گا یا بے شک ہم کریں گے، اس میں تاکید یا بے شک اور ضرور بضرور کے اتنے الفاظ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورتی سے اتنی تاکید والی کوئی اور آیت کریمہ ہے ہی، اور اتنی بار تاکید کرنے کے بعد تو گرامر کی خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ قرآن کی خوبصورتی، اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ اتنی مرتبہ ایک سینٹنس میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ تاکید کرنے کے باوجود اس کے جیسی آیت کریمہ دوسری ملتی نہیں۔ انا، اس میں بھی تاکید، نحنو، بے شک ہم، نزلنا، واپس نون کے ساتھ، ہم نے کیا، الذکر، انا، بے شک ہم، لہو، اس کے، ضرور بضرور، لحافظون، ضرور اس کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی اس کی اتنی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ اس میں ویسے تو قرآن کی کسی بھی حکم میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، لیکن یہاں پر اتنی تاکید فرمائی گئی کہ جو شک کرے گا وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا، وہ اپنے ایمان کا معاذ اللہ بیڑا غرق کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش آئے، یعنی پہلی کتابوں کی پیش ہو، تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہو ہم اس کی تصدیق کریں گے، یعنی تورات میں، انجیل میں اور زبور میں کوئی ایسی بات ہمیں ملے جو قرآن پاک کے بالکل مطابق ہو تو ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جیسے توحید کے بارے میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس طرح کی کوئی محکم باتیں مل جائیں جو قرآن کے بالکل مطابق ہو، 100%، کوئی لچک نہ ہو، ذرا بھی جو ہے اس میں گنجائش نہ ہو کہ نہیں اس میں کچھ اور کہا گیا ہے اور قرآن میں کچھ اور کہا گیا ہے، ذرا بھر بھی فرق نہ ہو،
الفاظ کی بات نہیں کر رہا، معنی میں ایک رسی برابر بھی فرق نہ ہو تو ہم اس کی مطابقت کریں گے، اور اس کی مطابقت ہو ذرا برابر بھی فرق نہ ہو تو ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ بات درست ہے۔ اور اگر مخالف ہو، اور اگر اس کے بعد اس میں کوئی مخالفت ہو، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اس کے احکام، خاص طور پہ عقائد کے جو احکام تو کبھی بدل ہی نہیں سکتے، تو اگر قرآن پاک کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط تھا۔ قرآن پاک کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کلام الہی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو ہم یہ یقین کریں گے کہ یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے انجیل میں اور تورات میں اور زبور میں وغیرہ، تو یہ دراصل اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان امتوں نے اپنی طرف سے تحریف کر کے اس میں ڈال دی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں، بلکہ یوں کہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ کہ اس میں بڑی حکمت ہے کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، توریت بھی اللہ کا کلام، اوریجنل تھا اللہ کا کلام، انجیل بھی وغیرہ جتنی بھی کتابیں ہیں، اگر مخالفت ہو تو یقین کریں گے کہ یہ اللہ کے کلام میں سے نہیں، انہوں نے زبردستی اس کو ڈالا ہوا ہے، اور اگر مطابقت ہے تو کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، تصدیق کر لیں گے۔ لیکن اگر نہ مطابقت محسوس ہو نہ مخالفت، دونوں نہ ہو، تو ہم اس کتاب کا انکار بھی نہیں کریں گے نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، بلکہ یوں کہیں گے آمنت باللہ، جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہم ایمان لائے ہیں، اور اس کی فرشتوں پر بھی ہم ایمان لائے ہیں، اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں، اور اس کے رسولوں پر بھی ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں نہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، آگے عقیدہ نمبر 7، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمے رکھی۔ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سورہ ہجر میں ہے، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کی ضرور نگہبانی کریں گے، بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ لہذا قرآن میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، محال مطلب ناممکن ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ یہ چینج کر سکتے ہیں یا وہاں پر چینج کر دیں تو مطلب اچھا ہو جائے گا یا ہمارے مطابق ہو جائے گا، ایسا ماننے والا کافر ہو جائے گا۔ اس کی کمی بیشی ہی محال ہے، کوئی حرف نکالا نہیں جا سکتا، کوئی نقطہ ڈالا یا نکالا نہیں جا سکتا، کوئی حرف زیادہ ڈال نہیں سکتے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پہ جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، وہ قطعاً کافر ہے، وہ قطعاً کافر ہے، اس لیے کہ اس نے کیا کیا، اس نے اس آیت کا انکار کیا جو اوپر ہم نے ابھی بیان کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا، بے شک ہم نے اس کو اتارا اس قرآن کو، اور بے شک ہم ہی اس کے ضرور بضرور نگہبان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی گارنٹی لے رہا ہے کہ ہم ہی نے اتارا ہے، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ تو اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا ہے یا بڑھا دیا ہے یا بدل دیا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا قطعاً کافر ہے، اس لیے کہ اس نے جو اوپر والی لکھی ہوئی آیت ہے اس نے معاذ اللہ انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے اس آیت کریمہ کا معاذ اللہ انکار کر دیا۔ آگے پڑھتے ہیں عقیدہ نمبر 8، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے، یعنی کوئی اور کہے کہ بھائی بتاؤ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، اس چیز کے لیے قرآن کو اس چیز کی حاجت نہیں۔ قرآن اگر کوئی پڑھے اس کو دیکھے تو قرآن خود اپنے آپ پر دلیل ہے، خود اپنے آپ پر گواہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔
کسی اور کی گارنٹی، کسی اور کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ کہ اگر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں یعنی قرآن پاک میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر اتاری ہے کوئی شک ہو، اس کتاب پر آپ کو کوئی شک ہو تو اس کی مثل، اس کے جیسی کوئی چھوٹی سی صورت لاؤ، یعنی بتاؤ کہ ایسی صورت بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ تم اس وقت جو ہے کفار اور قریش کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے یہ آدمی کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں یہ چیلنج اتار دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ تمام حمایتوں کو بلا لو، اور اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو پہلے تو چیلنج دیا کہ بلا لو جتنے بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ایک صورت، ایک چھوٹی سی صورت اس کے جیسی بنا کے لانے کی کوشش کرو، اور بلا لو جس کو بلا سکتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ چیلنج دوبارہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں کر سکو، اور ہم گارنٹی سے کہتے ہیں، دعوے سے کہتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر ڈرو، کس سے؟ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی وہ آگ کو پہلے سے تیار کر لیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کا انکار کریں گے، قرآن کو اللہ کا کلام معاذ اللہ نہیں مانیں گے، یا قرآن میں معاذ اللہ شک کریں گے، یا قرآن میں دوسرے الفاظ ڈالنے کی کوشش کریں گے، یا قرآن کو معاذ اللہ ناقص سمجھیں گے، یا یہ کہیں گے کہ قرآن کی کچھ آیتیں بدل دی گئی ہیں، یا قرآن میں کچھ ایکسٹرا ڈال دیا گیا ہے، یا قرآن میں یہ غلط ہے معاذ اللہ، یا وہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عقائد سے اور ایسے قبیح گناہوں سے بچا کے رکھے۔ لہذا جب یہ آیت کریمہ اتر گئی اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا چیلنج تو کافروں نے اس کے مخالفت میں اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کی مثال ایک سطر نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے، ٹھیک ہے، نہ بنا سکے اور نہ کبھی بنا سکیں گے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک سورہ لے آؤ، لیکن قرآن پاک میں اس طرح کے ایک جگہ نہیں، اور بھی جگہ پہ چیلنجز ہیں کہ ایک سورہ لے آؤ، کہیں پہ آیا کہ ایک آیت لے آؤ، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے تم، ایک بامعنی اچھی آیت بھی نہیں لا سکتے، اور یہ ناممکن ہے۔ تو جو لوگ کوشش کریں کہ ٹھیک ہے ٹرائی کرتے ہیں کہ قرآن کی مثل بنایا جا سکتا ہے نہیں بنایا سکتا، وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے، کوشش کرنے پر بھی خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، ہے نا، خود ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہم کہہ دیتے کہ نہیں لا سکتے، تو اگر اس پہ ایمان ہے تو کوشش نہیں کرے گا، اگر کوشش کرے گا تو بے ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کرنے والا بھی بے ایمان ہو جائے گا، اس لیے کہ اس قرآن پہ اس کا ایمان نہ رہا، اس نے کوشش بھی کی چلو ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے، تو وہ معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکیں گے۔ تو یہ قرآن پاک ایسا زبردست معجزہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف علیہ السلام کو ان وقتوں میں الگ الگ معجزے عطا فرمائے، جب جادو کا دور تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک عطا فرمایا تمام جادوگروں کو شکست دینے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا، طبیب بہت پاورفل تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا فرما دی، مادر زاد اندھے کو ٹھیک کرنے کی طاقت عطا فرما دی، کوڑ کے بیمار جس کے کوئی علاج نہیں تھا، کوڑی جس کو ہوتے ہیں، کوڑی سے لوگ دور بھاگتے تھے،
اس کے اوپر صرف ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑ غائب ہو جاتا تھا. ایسی ایسی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی. جس قسم کا دور تھا اس قسم کی طاقت قوت اور معجزات عطا فرمائے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا زور تھا. عرب کا مطلب ہی ہوتا ہے بولنے والا. اس زمانے میں لوگ اپنی زبان پر اور شاعری پر بڑا ناز کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس میں مکہ شریف میں بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے اور بڑے بڑے جو ہے وہ قصیدے پڑھنے والے، لمبی لمبی جو ہے وہ پوئٹری لکھنے والے بڑے بڑے مشہور شاعر ہوا کرتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مدرسے میں نہیں بھیجا اور پھر اس کلام سے نوازا تو وہ ہکا بکا ہو کہ جو شخص نے آج تک کسی مدرسے کا دروازہ نہیں دیکھا وہ اتنا خوبصورت کلام کیسے لے کر آتا ہے، اتنا خوبصورت کلام کیسے لے آتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بظاہر دنیاوی طور پہ امی رکھنے کا بھی جو ہے حکمت یہ تھی کہ یہ بتا دیا جائے کہ جس کو اللہ نوازے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک ایسی شے ہے، ایسا اللہ کا کلام ہے کہ اس کی مثل جو ہے کوئی شاعر لا نہیں سکتا. اسی لیے حضور کو کسی مدرسے کا دروازہ نہیں دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور شعراء کو چیلنج کے طور پہ یہ قرآن پیش کیا کہ اس کے جیسا کلام لے آؤ جو یہ پڑھتا ہے، جو میرا محبوب پڑھتا ہے. اس میں بھی اشارہ یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو اس محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پہ ہم نے اتارا ہے. اس لیے کہ زبان تو حضور کی ہے، زبان تو حضور کی ہے. چیلنج کس کو دیتے تھے؟ کہ حضور کو دیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ عام انسان کا کلام ہے. تو چیلنج قرآن نے یہ دیا کہ جو کلام اس کی زبان سے نکل رہا ہے اس پہ تم کو شک ہے، یہ امی ہے، یہ امی ہے، لیکن اس کی زبان پہ، اس کی زبان سے جو کلام نکل رہا ہے اس میں تم کو شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس کی جیسی ایک صورت لاؤ. ولن تفعلوا، اگر نہ لا سکو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اور اگر نہ لا سکو اور ہرگز نہیں لا سکو گے ہم کہہ دیتے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے گئے ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے، تیار کی گئی ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو چیلنج کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کہا. ٹھیک ہے. آگے پڑھتے ہیں کہ لہذا مسئلہ اگلی کتابیں انبیاء علیہ السلام ہی کو زبانی یاد ہوتی تھی. یعنی جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی وہ کتاب اسی نبی کو یاد ہوتی تھی. قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ یاد کر لیتا ہے. یعنی تورات شریف ہو، انجیل وغیرہ ہو، جتنی بھی صحف تھے پہلے کے، وہ جب اتارے جاتے تھے تو جس نبی پر وہ کتاب اتاری جاتی تھی وہ کتاب صرف اور صرف اس نبی کو یاد رہتی تھی، حفظ رہتی تھی، دل میں یاد رہتی تھی، زبان یاد رہتی تھی. لیکن قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ پورے قرآن کا حافظ ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر آگے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں سورہ قمر میں بار بار ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بار بار ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے بڑا آسان فرما دیا ہے، بڑا ہی آسان فرما دیا ہے. عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7 قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں. ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں. اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قراءت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے. جیسے ہمارے ملک میں قرأت عاصم اور روایت حفص کے لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا. قرأت کہتے ہیں پڑھنے کو. قرآن کا نام قرآن اس لیے ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. قرأت پڑھنا نا بھائی، آپ کی قرأت اچھی ہے یا آپ کی قرأت خراب ہے. تو قرأت کا اصل مطلب ہوتا ہے پڑھنا. جیسے قرآن میں خود آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو قرأت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. اور عرف عام میں قرأت کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص لہجے سے اور ایک خاص پروناؤنسیشن سے، ایک خاص تلفظ کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا. ٹھیک ہے.
تو قرآن پاک کی 7 طرح سے پڑھائی جو ہے مشہور ہے، ٹھیک ہے، پڑھائی کے طریقے جو ہیں، الفاظ وہی ہیں، پھر سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے طریقہ اور تلفظ ادا کرنے کا طریقہ جو ہے اس میں کہیں کہیں پر تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو قرآن عظیم کی 7 قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ مشہور تو آپ سمجھتے ہیں، مشہور کا مطلب شہرت والی، متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص یا 2 شخص نے گواہی دی کہ بھئی اس طرح پڑھا جاتا ہے، تو 2 شخص یا 3 شخص کی گواہی کو متواتر نہیں کہیں گے۔ جب بہت زیادہ لوگ ایک ہی زمانے میں ایک ہی چیز کی گواہی دیں کہ ہاں یہ ہے، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ بھی گواہی دے رہے ہیں، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں، فلاں جگہ سے بھی یہی گواہی آئی، فلاں جگہ سے بھی وہی گواہی آئی، یہ آدمی بھی اس طریقے سے گواہی دے رہا ہے، تو یہ ایک میس نریشن ہو گئی کہ بہت زیادہ لوگ اس پہ اتفاق کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تواتر، کہ بہت سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ سب ایک ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، سب ایک ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو متواتر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی مشہور ہیں اور تواتر سے ثابت ہیں کہ یہ ایکسیپٹڈ ہے کہ ہاں یہ 7 کے 7 بالکل صحیح ہیں۔ تو قرآن عظیم کی 7 قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، جیسے میں نے بتایا نا کہ الفاظ کی ادائیگی میں، پروناؤنسیشن میں، تلفظ میں تھوڑا سا فرق کہیں کہیں پر ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں، وہ سب حق ہے۔ کیا ہے؟ حق ہے، اور یہ ہمارے عقائد میں ہے کہ اس کو ماننا ضروری ہے، حق ہے اور ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ کسی بھی قرأت کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ باطل کوئی کہہ دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ قرأت تو ٹھیک ہے اور معنی بھی وہی ہے جو قرآن کا ہے، تو آپ قرآن کا معاذ اللہ جو ہے قرأت کے ذریعے انکار کر دو گے، سمجھ گئے میری بات؟ تو قرأت کا انکار معاذ اللہ قرآن کے الفاظ کا معاذ اللہ انکار ہو جائے گا، تو یہ کفر ہے۔ تو لہٰذا جتنی بھی قرأتیں ہیں ان سب کو حق ماننا، خاص طور پہ یہ 7 والی 7 جو مشہور اور متواتر ہے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ وہ سب کے سب کیا ہے؟ حق ہے۔ اس امت کے لیے اس امت کے لیے آسانی ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے، جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ اس قرأت کو پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرأت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں قرأت عاصم بروایت حفص، کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ یعنی ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک ایک قرأت مشہور ہے عاصم بروایت حفص سے، وہ ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ مالک یوم الدین لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، میم کے بعد جو ہے الف ہے، کہیں کہیں پر میم کے اوپر کھڑا زبر لگا کے لکھ دیتے ہیں، لیکن مطلب وہی ہے، مطلب وہی ہے۔ پڑھنے میں کہیں کہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کسی اور قرأت میں پڑھا جاتا ہے ملک یوم الدین، سمجھ گئے؟ مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ادائیگی میں فرق ہے۔ تو اگر کسی کے سامنے ملک یوم الدین پڑھ دیا جائے تو پھر وہ کہے گا یہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا ہے یا یہ قرآن نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ کلمہ کفر ہوگا۔ لہذا جس ملک میں، جس خطے میں جو لوگ جس قرأت کے سننے کے عادی ہیں وہ قرأت اس جگہ پہ رائج ہے، اسی قرأت سے قرآن کو وہاں پڑھا جائے، تاکہ لوگ خدا نہ خواستہ اس کا انکار نہ کریں، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ اس کا انکار نہ کر دے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ عقیدہ نمبر 10، قرآن مجید نے اگلی کتابوں کی بہت سارے احکام منسوخ کر دیے، یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیات کو منسوخ کر دیا۔ اس کو آسانی سے سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید، میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، تورات شریف بھی اللہ کا کلام ہے، اور زبور بھی اللہ کا کلام ہے، بلکہ بہت سارے صحف جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کا کلام ہے۔ لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمائے دوسری کتابوں میں، تو ان احکام کو جو پچھلی کتابوں میں تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور بعض جگہ یوں سمجھے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں اس امت پہ رحم فرمانے کے لیے ان احکام کو تبدیل فرما دیا۔ یہ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ احکام صحیح نہیں تھے، وہ احکام بھی حق تھے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ان احکام کا وقت جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ میری بات کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ حکم جو میں جاری فرما رہا ہوں یہ اس وقت سے اس وقت تک کے لیے ہے، اور پھر جب وقت تبدیل ہو جائے گا، حالات تبدیل ہو جائیں گے، تو میں اپنا حکم بدلی کر دوں گا۔ تو وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو قرآن مجید نے اگلی کتابوں کی بہت سے احکام کو، اگلی کتابوں کے بہت سارے احکام کو منسوخ کر دیے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پہلے شراب حلال تھی، قرآن نے شراب کو آہستہ آہستہ حرام فرما دیا، ٹھیک ہے۔ رمضان کے روزے پہلے جو رکھے جاتے تھے، رمضان کے روزوں میں یا ان کے جو روزے تھے اس میں یہ تھا کہ افطاری کی، اسی نہری ہو گئی، اور رات میں اپنی عورت کے پاس نہیں جا سکتے، رات میں اپنی عورت کے پاس، بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ لیکن قرآن پاک نے اس حکم کو تبدیل فرما دیا جو پہلی امت کے لیے تھے، جیسے احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرما دیا کہ تم اپنی عورتوں کے پاس رمضان کی روزوں والی راتوں میں جا سکتے ہو۔ آگے یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی قرآن نے پہلے کتابوں کے احکام کو بھی منسوخ فرمایا، بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی جو کلام کے اندر کچھ احکام ہیں ان آیتوں کو بھی منسوخ فرما دیا۔ اس کی دلائل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سورہ مجادلہ شریف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، کہ پہلے کچھ حکم آیا، پھر اس کے بعد مصلحت کے تحت اس حکم کو تبدیل فرما دیا گیا۔ کہ پہلے قرآن پاک میں مثال کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ اے لوگو، جب تم رسول سے کچھ مشورہ کرنا چاہو، ان کی زیارت کے لیے حاضر ہو، تو اس سے پہلے تمہیں چاہیے کہ غریبوں میں، فقیروں میں کچھ صدقہ کرو اور پھر اس بارگاہ میں حاضر ہو۔ پہلے تم کچھ صدقہ کرو باہر اور پھر اس بارگاہ اقدس میں حاضر ہو۔ تو یہ حکم آیا۔ پھر یہاں پہ لکھا کہ ذالک خیر لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے کہ تم پہلے صدقہ کرو پھر حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور اگر یہ تمہارے پاس تم کو یہ ہو کہ بھئی یہ نہیں مل رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر آگے اس کے بعد جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، پہلے واجب رکھا گیا کہ کرنا ہے، پھر دیکھا کہ غریب ہیں کچھ لوگ، وہ نہیں دے پا رہے، کچھ کنجوس ہیں، تو اس فیض سے محروم ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو باقی اس لیے ایسے رکھا کہ اب یہ مستحب ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں، کرو تو بہت اچھا ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم غلط تھا، حکم ہمیشہ صحیح ہے، لیکن ہر حکم کی ایک میعاد ہے اور وہ اللہ کو پتہ ہے، ہر حکم کی ایک میعاد ہے، وقت ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ حکم رہے، اس کے بعد اس کو تبدیل کیا جائے، تو پھر وہ وقت جب پورا ہو گیا تو پھر دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ فرما دیا۔ درشی پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو جو ہے یہاں پر سمجھا رہے ہیں حضرت کہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے تھے، نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، ہر شے جانتا ہے،
تو نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔ جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو وہ پہلا والا حکم بھی حق ہے اور بعد والا حکم بھی حق ہے، تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کی اصل میں وقت اس کا ختم ہو گیا ہے، اس کا وقت ختم ہو جانا بتایا گیا ہے۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں، وہاں باطل کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو یہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام حق ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ظاہر نہیں ہوتا کہ ابھی جو حکم دیا یہ کب تک چلنا ہے۔ جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا حکم آتا ہے، جس سے اب یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ پہلا حکم حق ہے لیکن اس کا ٹائم اب تک تھا، اب دوسرا حکم نافذ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور امام احمد رضا صاحب نے بھی اسی کو کہا کہ فرماتے ہیں نسخ کے یہی معنی ہے کہ اگلے حکم کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ عقیدہ نمبر 12، قرآن کی بعض باتیں محکم ہے۔ یہ ذرا غور سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھیے گا۔ قرآن کی بعض باتیں محکم ہے کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ ہے کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب عز و جل والصلاۃ والسلام کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو۔ یہ اللہ تبارک نے خود ارشاد فرمایا، میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ قرآن کی بعض آیتیں محکم ہے۔ محکم کا مطلب بتاتے ہیں کہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دو، وہ دینا ہے، جیسے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، دینا ہے، پیسے دینے۔ حدیث نے سمجھا دیا کہ اب اتنے دینے، لیکن حکم بالکل کلیئر ہے، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تعویلات کی جائے یا اس میں کوئی بات اور بتائی جا رہی، نہیں، بالکل کلیئر حکم ہے، زکوٰۃ دینا ہے، نماز پڑھنی ہے، حج ادا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بالکل محکم ہے، بالکل سمجھ میں آ جانے والی بات۔ تو قرآن کی بعض باتیں محکم ہے کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسے متشابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شبیہ کہتے ہیں کہ اس کی طرح، ٹھیک ہے، شبیہ کہتے ہیں کہ جو اس کی طرح ہے، یہ ایک چیز اس کی مثل کے طور پہ دوسری چیز ہے۔ تو شبیہ جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسی سے لفظ نکلا شبہ، ڈاؤٹ ہے نا۔ تو متشابہ وہ آیات ہے کہ جس سے حکم بالکل صاف معلوم نہیں ہوتا، صرف شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے، سمجھ بات آئی، کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے، اور آدمی کو گمان ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب اور حقیقی مطلب اللہ عز و جل کو اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی پتہ ہے۔ اور پھر اس کے آگے حضرت اس کے آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو متشابہ ہے، کہ جن کا حکم بالکل کلیئر نہیں ہے، ان کی تلاش، یعنی ان کے مطلب کی تلاش اور ان کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہے، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، جو بالکل ابھی تک جو ہے وہ آمنا و صدقنا کی حال میں نہیں پہنچا، اس کو ابھی بھی شک و شبہ رہتا ہے کہ نہیں، اس کو معلوم کریں یہ کیوں ایسا کہا گیا، یہ کیوں ایسا کہا گیا۔ وہ اس کے پیچھے وہی لگتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھا پن موجود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں شروعات کی آیت ہے، اور یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کتاب کو
اتارا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتارا، اس میں آیات محکمات ہے، کلیئر کٹ انسٹرکشنز والی آیات ہے، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی جڑ ہے، کتاب کی مدر ہے، کتاب کی جڑ ہے، اساس ہے، وہ اخرو متشابہات، اور دوسری جو ہے وہ متشابہات ہیں جو بالکل کلیئر حکم میں واضح نہیں ہے، اس کی انشاءاللہ مثالیں بعد میں آئیں گی۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے یا زنگ لگے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان متشابہات آیتوں پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انہی آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلی، اس لیے کہ ان کے لیے ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ان آیتوں کی ٹیڑھا کوئی عجیب طرح کی تعویل نکال کر کے اس سے فتنہ پیدا کیا جائے، اس سے معاذ اللہ فتنہ پیدا کیا جائے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس کی تعویل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کا اصل مطلب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر آگے تعریف فرماتا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو علم میں یعنی عالم دین ہے، راسخ فی العلم ہے، جن کے دلوں میں علم بیٹھ چکا ہے، راسخ ہو چکا ہے، جم گیا ہے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عندنا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں، یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جنہوں کو عقل دی گئی ہے، جو عقل والے ہیں۔ تو ہمارا یہ درس جو ہے آج کے لیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے روک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ نماز کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تقریباً 15-20 منٹ کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ عقیدہ نمبر 13، وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القا ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اور وحی شیطانی کہ القا میں جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ پھر سے ایک بار غور سے پڑھتے ہیں۔ وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، خاص کا مطلب کسی اور کے لیے یہ نہیں پائی جا سکتی، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو وہی انبیاء جو ہے یہ نبیوں کے لیے ہی خاص ہے، اور کسی اور کے لیے یہ جائز ماننا کفر ہو جائے گا۔ جو اسے کسی غیر نبی مانے وہ کافر ہے، کہ ہاں کسی اور کو بھی اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی ہے، غیر نبی کو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ یعنی جو چیز خواب میں نبی دیکھے، تو اس سے دو چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس کا خواب دیکھنا بھی اس کو غافل نہیں کرتا، اس کا سونا بھی اس کو غافل نہیں کرتا۔ اور جس طرح عام انسان کو خواب میں شیطان ستاتا ہے، یا پھر شیطانی وسوسے خواب میں آتے ہیں، یا شیطان آ کر کے خواب میں ایسی باتیں بتا جاتا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایسے خواب نہیں آتے۔ اس سے ایک اور چیز پتہ چلی کہ شیطان کا زور جو ہے، شیطان کا زور انبیاء علیہ السلام پہ نہیں چلتا۔ انبیاء علیہ السلام کو شیطان ورگلا نہیں سکتا، ان کے خواب میں بھی آ کر کے جھوٹا خواب نہیں دکھا سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں جو ہے ماشاءاللہ موجود ہے قرآن پاک میں،
ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں. ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، تو پھر ان کو یقین محکم ہو گیا کہ اب یہ کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اگر یہ خواب کو اللہ کی طرف سے وحی نہ سمجھتے اور اللہ کی طرف سے حکم نہ سمجھتے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح نہ فرماتے، اپنے بیٹے کو ذبح نہ فرماتے. اور خواب میں دوسری جگہ جو ہے ثبوت کے طور پہ یہاں پر پیش کیا علامہ صاحب نے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں جو ارشاد فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کی، یہ میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ خواب جو اپنے والد صاحب کو بتایا تو ان کے والد نے کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانا، ہاں، کہ اے میرے بیٹے یا بنیا لا تخصص رقیہ کا علی ابا اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ چال چل جائیں گے، تمہیں دھوکہ دے دیں گے، تمہارے ساتھ بہت بڑی سازش کر جائیں گے. کیونکہ باپ بھی جو ہے، والد بھی جو ہے نبی ہیں، ان کو پتہ ہے یہ میرا بیٹا نبی ہے اور اس نے جو خواب دیکھا یہ بھی سچا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے کہ جو خواب میرے اس نبی بیٹے نے دیکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. اسی لیے فوراً کہہ دیا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. لیکن اس خواب کی ماشاءاللہ پھر یہ ہوئی کہ کچھ عرصے بعد جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر بھیج دیا گیا، مصر میں آپ کو عزیز مصر بنا دیا گیا، اور پھر ان کے بھائی بھی آ گئے وہاں پر مصر میں، اور ان کے والدین بھی مصر میں آ گئے، تو ان کے والدین کریمین اور ان کے بھائیوں نے سب نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. کیا کیا؟ سجدہ کیا. جب یہ سجدہ ہوا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. 11 ستارے کون ہیں؟ 11 بھائی. چاند اور سورج کون ہیں؟ ماں اور باپ. ماں اور باپ. تو انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. وہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے. تو نبی کو سجدہ کرنا، جیسے کل رات کو عرض کیا تھا پروگرام میں، تو نبی کو سجدہ کرنا پرانی شریعتوں میں یہ جائز تھا اور شرک نہیں تھا، کیونکہ خدا نہیں سمجھتے تھے. کبھی بھی شرک کبھی بھی جائز ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور یہ اس کا قانون ہے، کبھی کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. تو یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ شرک نہیں تھا، وہ پوجا نہیں تھی، وہ خدا سمجھ کے نہیں تھا، وہ ایک بزرگ سمجھ کے تھا کہ یہ ہم سے بڑے ہیں، یہ تعظیم کے لائق ہے، تو ان کو سجدہ کیا گیا. اب یہ والا جو سجدہ ہے یہ ابھی حرام قرار دیا گیا ہے. کس شریعت میں؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں اس کو حرام قرار کر دیا گیا ہے. تو یہاں پہ جو بات بتائی جانی تھی کہ نبی کے خواب کا جھوٹا ہونا یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کو وحی ہے. اور ولی جو ہوتا ہے اللہ کا دوست، ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے. القاء کا مطلب عربی لفظ ہے، القاء مطلب ڈال دینا، گرا دینا. القاء ہوتا ہے کسی کے دل میں ڈال دینا. تو اس کے دل میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. کیونکہ وہ نبوت کے درجے پہ نہیں ہے، وہ ولایت کے درجے پہ ہے، اللہ کے کسی نبی کا وہ امتی ہے. تو اس کے دل میں جو فرشتے کے ذریعے بات ڈال دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ بھی حق ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے. تو اس کو الہام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کوئی حقیقت بات جو اس کے دل میں اتار دی، جو اس کو سمجھ آ گئی. اور وہی شیطانی کہ القاء میں جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے. یعنی جو باتیں جس طرح ولی کے دل میں القاء ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے دل میں ڈال دی جاتی ہیں، اسی طرح جو فاسق، کافر، فاجر ہوتے ہیں، خاص طور پہ جادوگر اور نجومی ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے کے طور پہ جو بات ڈالی جاتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اس کو بھی شیطانی القاء کہتے ہیں، اس کو القاء شیطانی کہتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں اس میں دلائل بسر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں یہ باتیں
ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو بات وہی کے دل میں آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ نمبر ہے یہ 16، نبوت کسبی نہیں ہے کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے۔ کسب کا مطلب ہوتا ہے محنت۔ سورہ لہب میں بھی ہے کہ تبت یدا لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا اس کے مال نے، نہ ہی اس کی کوئی محنت نے۔ تو کسب کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا یا محنت کرنا۔ تو نبوت کسبی نہیں ہے، مطلب محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے۔ تفسیر منتقد میں ہے تو فرماتے ہیں النبوہ لیست کسبیہ، کہ نبوت کسب سے، محنت سے، کوشش سے، عبادت سے، ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ نبوت جو ملتی ہے یا ملی ہے تو مل نہیں سکتی، جو بھی ملی ہے بلکہ محض یہ عطا الہی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت سارے سجدے کر لوں اور جہاد کر لوں اور یہ کر دوں وہ کر دوں تو میں اس درجے پر پہنچ جاؤں گا، یہ ایسا کہنے والا کافر ہے، اس لیے کہ ابھی تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے نبیوں کو چن لیا ہے، میں نے اپنے انبیاء کو چن لیا ہے، تو بلکہ یہ محض عطا الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ابھی تو اس نے پروگرام بند ہو گیا راستہ، لیکن یہاں ارشاد فرمایا جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل خود بناتا ہے، خود بناتا ہے۔ یعنی کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ جو ہے وہ اچانک نبی نہیں بنا، جتنے بھی نبی بنے ہیں وہ اللہ کی عطا سے بنے ہیں اور اللہ کے خاص نظام کے ذریعے سے بنے ہیں، اور ان کو اس قابل بنانے کے بعد ان کا اعلان نبوت کرایا۔ ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جس طرح معاذ اللہ یہاں کے لوگ کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نبی بن جائیں گے، اور اچانک ایک دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا دی، دیکھا بھائی چلتا پھرتا ہے مکہ شریف میں ایک آدمی ہے بہت اچھا، چلو اس کو نبی بنا دیتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس میں معاذ اللہ شیعوں کے عقیدے کا بھی رد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا تھا علی کو نبی بنا دو، اور وہ جا کر کے محمد کو نبی بنا کے معاذ اللہ رب العالمین، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ تو یہ منصب عظیم کے قابل اللہ تبارک و تعالیٰ خود بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے۔ یعنی جب اس کے اعلان نبوت ہوتا ہے اس سے پہلے اس میں کوئی اخلاقی برائی نہیں ہوتی، پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائیوں سے پاک رکھتا ہے۔ اخلاق رذیلہ جیسے کوئی شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا اور چوری کرنا، گالیاں دینا، جس چیز کو عام طور پہ سوسائٹی برا سمجھتی ہے کہ یار گندا کام ہے نا، اس چیز سے اس کو پہلے سے منزہ اور پاک رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام اخلاق فاضلہ سے مزین کر کے اس کو ولایت کے جتنے بھی درجے ہیں وہ پہلے سے پار کرا چکا ہوتا ہے۔ یعنی اخلاق فضیلہ وہ ہوتے ہیں جیسے سچ بولنا، حلم کرنا، اور تجارت میں لین دین میں بالکل کھرا ہونا، امانت دار ہونا، صادق الامین ہونا، اس طرح کی بہت سارے اچھے اخلاق سے مزین فرما چکا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اور اس کے بعد اس کی نبوت کا وہ اعلان فرماتا ہے۔ تو اس کے دلائل کیا ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کو اس کو نبی بنانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے شخص کو نبی بنا چکا ہوتا ہے، آسمانوں ہی میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو زمین پر اس کو ہر اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین کر کے اور اس کو مدارج ولایت طے کر چکتا ہے وہ، اور اپنے نسب اور جسم اور قول اور فعل اور حرکت و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔
یعنی اس کا ہر قول، ہر فعل، ہر ایکشن، ہر کام جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اور جتنی بھی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہے برائی جس کی کہتے ہیں، اس بات سے منزہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت بنے. جیسے کوئی آدمی جوا کھیلے تو لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، جھوٹ بولے تو لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، غیبت کرے، چغلی کرے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، دوسرے گناہوں میں ملوث ہو، چوری کرے، اس طرح کے کام میں ملوث ہو تو وہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. تو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی ان چیزوں سے وہ سب منزہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے کسی بات کے لیے نفرت کریں. اور اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے. کس کو؟ نبی کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے. کسی حکیم یہاں سے دوا والا نہیں، یہاں دانا اور دانشور کی بات ہو رہی ہے. کسی دانشور اور کسی فلسفی کی عقل اس کے یعنی نبی کے علم کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچتی. تو کسی کو کہا جائے ارسطو بڑا دانشور تھا، اور سقراط بڑا دانشور تھا، اور بڑا حکیم تھا، یہ تھا وہ تھا، ان کی جملہ عقل جو ہے کسی نبی کے عقل کے لاکھویں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اس کا ترجمہ ہے کنز ایمان شریف کا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھی ہے، خوب جانتا ہے کہاں وہ اس کو اپنی رسالت رکھنی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ نبوت جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. نبوت جو ہے کسب سے حاصل نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ کے فضل سے لوگوں کو ملی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، جسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. آگے عقیدہ نمبر 14 تھا پہلے والا. جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے. یعنی کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ نبوت جو ہے ابھی ملی تھی لیکن کچھ سالوں بعد زائل ہو گئی، زائل ہو سکتی ہے کہ نبی بنا دیا ہے، اب اس سے وہ کام نہیں ہو رہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کام لینا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نبوت ہٹا لی ہے، تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا. پھر سے پڑھتے ہیں جو شخص نبی سے نبوت کا زوال، نبوت کا ختم ہو جانا، جیسے کہ کسی کو نبی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر یہ کہے کہ نہیں بنا تو دیا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کی نبوت چھن جائے، تو اس کو زوال کہتے ہیں. کہ جو شخص نبی سے نبوت کا چھن جانا، کھو جانا، زوال ہو جانا جائز جانے، یقینی نہ جانے وہ ہو چکا، صرف جائز جانے کے ہٹا دی جا سکتی اس کی نبوت، وہ شخص بھی معاذ اللہ کافر ہے. تو یہ آج کا ہمارا درس الحمدللہ پورا ہوا. یہ اس کو انشاءاللہ آگے لے جائیں گے. نبوت کے بارے میں یہ سیکھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آخر دور جب آئے گا، بلکہ دور میرے بعد ہی اور قیامت کے درمیان بہت سارے دجال اور کذاب. دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز، دجال اور کذاب، کذاب کا مطلب جھوٹ بولنے والے، ایسے آئیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جھوٹی اور من گڑت باتیں آپ کو سنائیں گے. اور بہت ساری احادیث میں ملتا ہے، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. جو آئیں گے حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ پہلے سے نبی ہیں، حضور کے بعد کے نبی نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ تشریف لائیں گے دنیا میں تو ایک خاص کام کے لیے ان کو بھیجا جائے گا، اور پھر یہاں پر دنیا میں تشریف لانے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی کے تحت کام کریں گے، حضور کا امتی بن کر کے آپ کام کریں گے. لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا کہ نبیوں کے اوصاف کو جاننا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ 30 طرح کے جھوٹے، بہت سارے، بلکہ ایک جگہ 30 آئیں گے اور ایک جگہ بہت آئیں گے،
جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو نبی کو صاف جاننا بہت ضروری ہے، عقائد کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان دجالوں سے، ان کذابوں سے، ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے بچیں اور اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور اپنے ایمان کو بچا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حیات مبارکہ میں ہی، ظاہری حیات مبارکہ ہی میں 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک کا نام تھا العاصی جو یمن میں تھا، اور دوسرے کا نام تھا مسیلمہ، اس کا لقب پڑ گیا کذاب، تو اس کا نام تھا مسیلمہ جو نجد میں رہتا تھا۔ تو حضور کے ہوتے ہوئے بھی ایسے فتنے اور ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، لہذا اور انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ بھی کیا، مسلمان نے بھی بڑے لوگوں کو گمراہ کیا، عاصی نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ صحابہ نے ان دونوں کذابوں کو، دجالوں کو قتل بھی کیا۔ تو لیکن ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ ضرور کر دیا، لوگوں کو گمراہ ضرور کر دیا۔ تو اب اندازہ فرمائے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی جیسے دجال پیدا ہو گئے، تو ان کے بعد تو اسلام میں اور اسلام کی یوں سمجھ لیجئے کہ فوجوں میں وہ جذبہ اور وہ ایمانیات نہیں رہے، تو پھر ایسے دجالوں کا کام کتنا آسان ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو درست رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ عقیدے اور خاص طور میں نبوت کے بارے میں عقائد جو ہے اس کو مضبوطی سے سیکھ لیں، تاکہ ہم ایسے جھوٹوں سے، کذابوں سے بچے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے جھوٹے اور کذاب بہت سارے آئے ہیں، چند کا نام میں آپ کو بتا دوں۔ ایک گزرا علی گڑھی، سر سید علی گڑھی، حالانکہ نام کے ساتھ سید لگاتا تھا۔ ایک گزرا غلام احمد قادیانی، ایک گزرا جس نے بابی جو ہے وہ نیا فرقہ شروع کیا، ایک بہائی فرقہ جس نے شروع کیا۔ اس طرح کے لوگوں نے کھل عام جو ہے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی وہ حفاظت فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان کی درستی کے ساتھ اور عقائد کی درستی کے ساتھ تقویٰ بھی عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں اپنے بارگاہ میں اٹھائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آج کے درس کے بارے میں کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔